حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تک کسی شخص کو دیکھو کہ وہ مسجد سے تعلق رکھتا ہے، اس کی خدمت اور نگہداشت کرتا ہے، تو اس کے لیے ایمان کی گواہی دو، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کی مسجدوں کو آباد وہی لوگ کرتے ہیں جو ایمان رکھتے ہیں اللہ پر اور یوم آخرت پر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا محلوں میں مسجدیں بنانے کا، اور یہ بھی حکم دیا کہ ان کی صفائی کا اور خوشبو کے استعمال کا اہتمام کیا جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ زمانوں میں ہمارے بڑے جو ہے وہ کسی کی نیکی کو جانچنے کے لیے یہ جملہ کہا کرتے تھے کہ بھئی یہ تو مسجد میں نظر آتا ہے، یہ تو مسجد میں نظر آتا ہے۔ تو مسجد میں آنے کو ایمان والا ہونے کی نشانی تسلیم کیا جاتا ہے۔ جیسے کوئی فوت ہو جائے تو اس کی نیکی کو بیان کرنے کے لیے لوگ یوں کہتے تھے کہ فلاں نے اتنے رمضان دیکھے۔ کیا مطلب کہ رمضان اتنے اس کی زندگی میں آئے تو کتنا نیک ہوگا، اس نے کتنی عبادتیں کی ہوں گی۔ اور یہ اللہ کے محبوب کے فرمان کا مفہوم ہے جو ہماری زبانوں پر ہے کہ آپ نے کیا فرمایا کہ جب تک کسی کو مسجد میں آتا ہوا دیکھو، اس کا تعلق، نگہداشت، اس کی حفاظت وہاں پر عبادت کے لیے آ رہا ہے، تو اس شخص کے ایمان والا ہونے کی گواہی دو۔ تو گویا کہ ایمان کو ظاہر کرنے کے لیے ان اعمال کو اختیار کرنا ضروری ہے، اور مسجدوں کی صفائی اور خوشبو کا اہتمام کا حکم ہے کہ ہم مسجد کو صاف ستھرا رکھیں، وہاں پر ہم خوشبوؤں کا اہتمام کریں۔ اب اس حدیث مبارکہ کی روح سے بہت سارے لوگوں نے اپنی طرف سے بہت سارے ایسے کام شروع کر دیے کہ جو غیر ضروری کام ہیں۔ مثال کے طور پر ہر جمعرات کو کئی مسجدوں میں دیکھا اگربتیاں جلا رہے ہیں، اگربتی جلا کر رکھ رہے ہیں خوشبو کے لیے۔ اگربتی آگ سے جلتی ہے، اس کا دھواں اٹھتا ہے، پھر اس کی راکھ نیچے گرتی ہے، بہت سارے مفاسد ہیں، اور پھر اس کی خوشبو ہر ایک کو پسند بھی نہیں آتی ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے ہاں رسم بن گئی ہے کہ ہر جمعرات کو مسجد میں اگربتیاں جلائیں گے تو مسجد میں خوشبو ہوگی۔ بھئی ہر دور کے حساب سے خوشبو الگ الگ ہوتی ہے۔ آج کل کے دور کے حساب سے عطر ہے یا جو ہے اسپرے ہے، آپ مسجد کے اندر ہیں، نماز سے پہلے آپ اسپرے کر دیں، جیسے روم اسپرے ہم اپنے گھروں میں کرتے ہیں تو اس پہ خوشبو ہو جائے گی۔ آپ ایسا عمل اختیار کریں جو سب کو پسند بھی آئے اور جو واقعی میں خوشبو ہو۔ ایسی چیزوں کو اختیار کرنا جو ہمارے یہاں رسم بن گئی ہیں، تو وہ رسماً ہی چیزیں رہتی ہیں، اس میں عقیدت کوئی نہیں ہوتی۔ تو عقیدت تو انسان کے اپنے ظاہری عمل میں ہوتی ہے، تو ہم ایسا عمل اختیار کریں۔ اور صفائی اختیار کرنے کا مطلب بھی یہی ہے کہ مسجد کی ہر چیز کو صاف ستھرا رکھنا، فرش ہے، چٹائی ہے، مسجد کی صفائی ستھرائی ہے، دھلائی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ مسجد میں آنے والا اپنی صفائی کا بھی اہتمام کرے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے جو شخص بدبودار درخت یعنی پیاز یا لہسن کھائے تو وہ ہماری مسجد میں نہ آئے۔ جس طرح مسجد کی صفائی ضروری ہے، اسی طرح اپنی صفائی بھی ضروری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ لہسن یا پیاز کھائے گا تو منہ سے مہک آئے گی، جس سے لوگوں کو تکلیف ہوگی اور فرشتوں کو بھی تکلیف ہوگی۔ لہذا لوگوں کی اور فرشتوں کی کو بھی تکلیف سے بچانا ضروری ہے۔ جس طریقے سے بیت الخلاء میں جاتے ہوئے حکم کیا ہے کہ دعا پڑھ کر جائیں، کیونکہ شیطان تو وہاں آ جائے گا، فرشتے وہاں نہیں آئیں گے۔ دعا پڑھنے کی وجہ سے شیطان کے شر سے بچ جائیں گے، اور یہی وجہ ہے کہ غسل کرتے ہوئے بیت الخلاء میں قضاء حاجت کرتے ہوئے حکم ہے کہ وہاں سے بات چیت نہ کی جائے، آواز نہ کی جائے، کیونکہ کرامن کاتبین جو فرشتے ہیں ان کو بھی تو نام اعمال بنانا ہے، ان کو بھی تو ہر چیز لکھنی ہے، تو ان کو تکلیف ہوگی کہ وہاں آئیں گے آپ بات کریں گے تو ان کو تکلیف ہوگی، فرشتوں کو تکلیف ہوگی۔ تو جس طرح فرشتوں کی تکلیف سے بچانے کا اہتمام ہے، اسی طرح ہر انسان کی تکلیف سے بچانے کا بھی حکم ہے۔ تو ہم اپنے آپ کو بھی خوشبودار بنائیں کہ ہم مسجد میں آنے سے پہلے خوشبو لگا لیں، باوضو ہو جائیں، اپنے جو ہے وہ کپڑے ہیں صاف ستھرے ہوں، پاک صاف ہوں، جوتے پہنے ہیں تو وہ ایسے نہ ہوں جس سے پاؤں میں مٹی لگ کر گندگی لگ کر مسجد میں آ رہی ہے۔ تو ہر اعتبار سے صفائی کے اہتمام کرنے کا حکم ہے۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من بنا للہ مسجدا بن اللہ لہ بیتن فی الجنہ، کہ جو اللہ کے لیے یعنی صرف اللہ کی خوشنودی اور ثواب کے لیے مسجد تعمیر کرائے، اللہ اس کے لیے جنت میں ایک شاندار محل تعمیر کرائیں گے۔ مسجدیں کیا ہیں بھائی؟ مسجد اللہ کا گھر ہے، مسجد اللہ کا گھر ہے، اور جو اللہ کا گھر تعمیر کرے گا تو اللہ اس کے لیے اس کا گھر تعمیر کریں گے۔ یہ اصول ہے اللہ کے ہاں کہ جو اللہ کے لیے کرے گا اللہ اس کے لیے کریں گے۔ تو فرمایا کہ اللہ تمہاری شارک سے بھی زیادہ قریب ہے، تم اس سے کچھ مانگنا چاہتے ہو، اس سے کام کرانا چاہتے ہو، تو تم وہ کام کرو جو اللہ چاہتے ہیں، تو اللہ کی چاہت پوری کرو گے، اللہ تمہاری چاہت کو پورا کر دیں گے اور تمہارے کاموں کو اللہ آسان کر دیں گے۔ تو اس لیے ہمیں اب مسجد بنانے کے اندر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ آپ پوری مسجد بنائیں، آپ اس مسجد کی بناوٹ کے اندر 1 روپے اپنی حیثیت کے مطابق بھی حصہ ڈال لیں گے تو بھی مسجد بنانے والوں میں شامل ہو جائیں گے۔ اب اس کے اندر ایک اور بات بھی ہے کہ بہت سارے لوگوں کے ذہن میں مختلف کام ہوتے ہیں کہ ہم سیمنٹ میں لگائیں گے، ہم فلاں کام میں لگائیں گے۔ جو موقع محل کی جو ضرورت ہو مسجد کی، اس کام میں بھی جب آپ خرچ کریں گے تو وہ بھی مسجد بنانے کے زمرے میں آئے گا۔ جس طریقے سے بنی اسرائیل کے ایک نیک آدمی کا واقعہ ہے کہ قحط کا زمانہ تھا، لوگوں کے پاس جو ہے وہ کھانے پینے کو نہیں تھا، بارشیں نہیں ہو رہی تھی، پریشان حال تھی مخلوق، تو وہ اپنے گھر سے نکلا تو اس نے ریت کا ٹیلا دیکھا بہت بڑا، تو اس کے دل میں خیال آیا کہ کاش کہ یہ گندم ہوتی اور میری ہوتی تو میں آئی لوگوں میں تقسیم کر دیتا، لوگوں کی پریشانی ختم ہو جاتی۔ تو وقت کے نبی پر وحی آئی کہ اس بندے کو جا کر بتلاؤ کہ تم نے جو نیت کی ہے اللہ نے اس کے برابر تمہیں ثواب عطا کر دیا۔ تو بعض مرتبہ ہماری نیت ہوتی ہے لیکن استطاعت نہیں ہوتی ہے، ہاتھ پلے کچھ نہیں ہوتا ہے، تو نیت کے مطابق بھی اللہ تعالیٰ تو نیتوں کو جانتے ہیں، اللہ اس کے مطابق ہی اجر اور بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ تو ہماری جو حیثیت ہے وہ اللہ کو پتہ ہے، لوگوں کو نہیں پتہ۔ تو ہم جب خرچ کرتے ہیں تو بعض دفعہ ہم اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں، ہم 10,000 خرچ کر سکتے ہیں، ہم 1,000 کرتے ہیں، ہم 100 روپے کر سکتے ہیں، ہم 10 روپے کرتے ہیں، اور ہم کہتے ہیں ہماری حیثیت اتنی ہے۔ اللہ کو تو پتہ ہے کتنی حیثیت ہے، لہٰذا جب اللہ کو پتہ ہے اور اللہ کے لیے کرنا ہے تو اخلاص کے ساتھ جب کام کیا جائے گا تو انشاءاللہ پھر اس کے اندر معاملہ آسان ہو جائے گا۔ مسجد میں آ کر کیا کرنا چاہیے اور کس چیز سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اس کے بارے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک زمانہ آئے گا مسجدوں میں لوگوں کی بات چیت اپنی دنیاوی معاملات میں ہوا کرے گی، تمہیں چاہیے کہ ان لوگوں کے پاس بھی نہ بیٹھو، اللہ کو ان لوگوں سے کوئی سروکار نہیں۔ اور ایک حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جو کوئی بندہ مسجد میں دنیاوی بات کرتا ہے تو اس کی نیکیاں ایسے ہی ختم ہوتی ہیں جیسے خشک لکڑی کو آگ جلا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، تیزی کے ساتھ ختم ہوتی ہے۔ تو دنیاوی باتیں کرنا، دنیاوی معاملات مسجد میں بیٹھ کر کرنا یہ ممنوع ہے، اس کی وجہ سے جو ثواب ملا ہے وہ بھی ضائع ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور انسان نیکیوں سے محروم ہو جاتا ہے۔ لہذا ہمیں دنیا کی باتیں کرنی ہو تو مسجد سے باہر جا کر کریں۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ کے محبوب نے فرمایا جب تم مسجد میں آؤ تو اعتکاف کی نیت کر لیا کرو۔ کیا میں مسجد میں داخل ہوں اور نیت کیا کروں؟ میں جب تک مسجد میں ہوں اعتکاف کی نیت کرتا ہوں، تو یہ نفلی اعتکاف کہلاتا ہے۔ اور اعتکاف کی نیت کرنے کا فائدہ کیا ہوگا کہ اگر کبھی غلطی سے کوئی زبان سے کوئی دنیاوی بات نکل بھی جائے گی، جو کوئی ایسا کام ہم سے ہو جائے گا جو غلطی سے ہوگا، بھولے سے ہوگا، تو اللہ تعالیٰ اس پر ہماری نیکیوں کو ضائع نہیں فرمائیں گے، ہمارا مواخذہ نہیں ہوگا، کیونکہ ہم نے اعتکاف کی نیت کی ہے۔ اور اعتکاف کی نیت کرنے کی وجہ سے بہت سارے کام جو مسجد میں فی الوقت نہیں کر سکتے وہ ہمارے لیے جائز ہیں، جیسے کھانا پینا ہے، سونا ہے۔ اگر ہم یہ کام اعتکاف کی نیت کر کے کریں گے تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہوگا۔ تو ہر وقت مسجد میں داخل ہوتے ہوئے اعتکاف کی نیت کر لینی چاہیے۔ ایک اہم مسئلہ جو آج کل کے دور کے اندر عوام الناس کے اندر بہت زیادہ یہ ہے وہ سنا جاتا ہے، بولا جاتا ہے، بات چیت کی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ مرد حضرات جو ہے وہ مسجد میں آتے ہیں، جنازوں میں شرکت کرتے ہیں، جماعت کی نماز میں شرکت کرتے ہیں، اور عام طور پر ہم نے دیکھا ہے کہ کسی بھی مسجد کے اندر خواتین کے لیے جگہ نہیں ہوتی کہ عورتیں بھی مسجد میں آ کر باجماعت نماز پڑھ لیں۔ تو اس کی کیا وجہ ہے؟ ایسا کیوں نہیں ہے؟ کچھ لوگ بناتے ہیں جگہ لیکن عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، اور ہم اس کو برا بھی سمجھتے ہیں کہ بھی مسجد میں عورت نہ آئے، ہم اس کو سخت بھی سمجھتے ہیں۔ تو اس کی اصل وجہ کیا ہے، لوجک کیا ہے، اس کو سمجھنا چاہیے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تمہاری بیویاں رات کو مسجد جانے کے لیے تم سے اجازت مانگے تو ان کو اجازت دے دیا کرو، ایک حدیث مبارکہ۔ اب دوسری سنیے، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں اللہ کے محبوب نے فرمایا اپنی عورتوں کو مسجد میں جانے سے منع نہ کرو، اور ان کے لیے بہتر ان کے گھر ہی ہیں۔ ایک طرف آپ نے کیا کہا کہ ان کو مسجد جانے سے نہیں روکو، اور ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ ان کے لیے بہتر کیا ہے؟ گھر ہے۔ تو گویا کہ آنا جائز ہے لیکن بہتر نہیں ہے۔ بہتر کیا ہے؟ گھر ہے۔ یہ آپ کا فرمان ہے، یہ اپنی طرف سے بنائی ہوئی بات نہیں ہے۔ لہذا جو لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ مسجدوں میں جگہ نہیں ہوتی، تو اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب نے اجازت تو دی ہے کہ اگر کہیں جگہ بنی ہو یا مسجد میں اگر مجبوراً عورت آ جائے جماعت میں تو اس کی جگہ ہو، پڑھ لے تو کوئی حرج تو نہیں ہے، لیکن بہتر نہیں ہے۔ بہتر کیا ہے؟ اپنے گھر میں نماز پڑھے۔ اور اسی طریقے سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان باتوں کو دیکھتے جو عورتوں میں اپنے طرز زندگی میں اب پیدا کر لی ہیں، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے پردہ فرما لیا، اس کے بعد کا واقعہ ہے یہ، حضرت عائشہ کی زندگی کا واقعہ ہے۔ وہ فرماتی ہیں کہ اگر اللہ کے محبوب ان باتوں کو دیکھ لیتے جو آج کل عورتوں نے طرز زندگی اختیار کر لیا ہے تو آپ خود ان کو مسجد میں جانے سے منع فرما دیتے۔ یہ حضرت عائشہ فرما رہی ہیں آج سے 1400 سال پہلے کے زمانے میں جو پاکیزہ زمانہ تھا، صحابہ صحابیات کا زمانہ تھا، خیر القرون کا زمانہ تھا، وہ اپنے زمانے کی بات کر رہی ہیں کہ جس طرح اس قسم کی باتوں کی وجہ سے بنی اسرائیل کی عورتوں کو بھی ان کی عبادت گاہوں میں جانے سے اگلے پیغمبروں نے روک دیا گیا تھا۔ یہ حضرت عائشہ فرما رہی ہیں۔ تو ان کے زمانے سے لے کر آج کے زمانے کے اندر فتنے بڑھے ہیں یا کم ہوئے ہیں؟ بڑھ گئے ہیں، حالات زیادہ خراب ہو گئے ہیں، بے پردگی زیادہ ہو گئی۔ اس زمانے میں تو نہیں تھی، اس زمانے کے اندر تو کسی کو بھی بے پردہ باہر نکلنے کی ہمت ہی نہیں ہوتی تھی، اور آج کل تو ہمارے بازار بھرے پڑے ہیں، ہمارے گھر بھرے پڑے ہیں، ہمارے محلے بھرے ہیں، بے پردگی کے ساتھ عورتیں گھوم رہی ہوتی ہیں۔ تو حضرت عائشہ کا یہ فرمانا کہ اللہ کے محبوب دیکھتے تو مسجد میں جانے سے روک دیتے، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اس زمانے کے اندر تو بالکل بھی عورتوں کو مسجد میں جانے کی اجازت نہیں ہونی چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ علماء کرام مشائخ اعظام نے اس زمانے کے اندر بالکل سختی کے ساتھ عورتوں کے لیے مسجد میں جانے کو ممنوع قرار دیا ہے کہ وہ مسجد میں نہ جائیں، اس سے عبادت نہیں بڑھے گی، فتنے بڑھ جائیں گے، اس سے مسائل بڑھ جائیں گے۔ لہذا ہمیں اسی دین کو سیکھتے ہوئے عمل کرنا ہے جو اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے صحابہ کرام کے ذریعے ہم تک پہنچایا ہے، اور وہ علماء کرام ہی ہمیں بتلا سکتے ہیں۔ جب ہم خود سوشل میڈیا کو دیکھ کر، مختلف علماء کی ویڈیو کو دیکھ کر ہم خود دین سیکھیں گے تو پھر گمراہی پھیلے گی۔ تو صحیح دین وہ ہے جو علماء کرام سے سیکھا جائے اور جو علماء سے پوچھا جائے، وہ صحیح دین ہے، اور جب وہ ہمیں بات ملے گی تو پھر اس میں گمراہی نہیں ہوگی، اس میں فتنہ فساد نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو دین کی سمجھ اور صحیح عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان ربی